سنتیں چل رہی تھیں. یہ سنت تھی جس پر پیچھے میں نے تفصیلی بات کر دی تھی، خوش طبعی کرنا اور اس میں سچ بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خشکی نہیں تھی، خشک مزاجی نہیں تھی. آپ ہنستے مسکراتے چہرے والے تھے. آپ ہر وقت ایسے خشک منہ چپ کر کے خوف آخرت کا سوار ایسا نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ جل ضحکہ التبسم، مسکراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے ساتھ ایسے ہو جاتے تھے کہ جب صحابہ ہنستے تھے آپ بھی ہنستے تھے، جب صحابہ دنیا کی باتیں ادھر ادھر کرتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ کرتے تھے. آپ ایسے نہیں چپ کر کے منہ بنا کے بیٹھ لیا بھی میری تو نیکی و تقوی میں فرق پڑتا ہے. آپ کی زندگی میں تکلف نہیں تھا، تصنع نہیں تھا، حقیقی زندگی تھی. خوش طبعی کرتے تھے، خوش طبعی مذاق کرتے تھے، مذاق کرتے تھے دوسرے کے ساتھ، لیکن اس میں سچ بولنا. مذاق کرتے تھے لیکن مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کے مذاق کے کئی واقعات مشہور ہیں. آپ کا ایک دوست تھا دیہاتی، وہ آتا تھا دیہات سے مدینہ منورہ میں کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے. تو جب وہ بیچنے کے لیے آتا تھا تو اللہ کے نبی سے بھی مل کے جاتا تھا. ایک دن وہ بازار میں آیا ہوا تھا کوئی چیز بیچنے کے لیے، تو اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے. تو وہ دکاندار سے سودا کر رہا ہے، آپ پیچھے پہنچ گئے. آپ نے پیچھے سے جا کر اس کو جپھی ڈال لی اور آپ نے کہا اچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو اس نے اوپر اٹھایا سر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. جو کیسی بے تکلف زندگی ہے. اور ہمارے ہاں بعض دفعہ انسان اپنے اوپر لبادہ چڑھا لیتا ہے نیکی تقوی بزرگی کا، میں یہ کام نہ کروں اس سے میری بزرگی متاثر ہوگی. بے تکلف، غیر متصنع، بغیر تصنع والی زندگی ہونی چاہیے. مخلوق پرستی نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ کس سے راضی ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. ہنسنے کا وقت تو ہنسنا چاہیے، گپ شپ کا وقت تو گپ شپ لگانی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے ایسے کیا. اور وہ واقعہ تو آپ کا مشہور ہی ہے کہ بوڑھی آئی کہ مجھے اونٹ دے دو. آپ نے صحابی سے کہا اس کو چلو اونٹنی کا بچہ دے دو. اس نے کہا جی میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گی، میں تو اونٹ مانگا ہے. آپ نے مذاق کی. آپ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. جھوٹ نہیں بولا، مذاق کیا ہے آپ نے. اور بعض دفعہ آپ اتنا ہنستے تھے حتیٰ بدت نواجذہ، آپ کی ڈاڑھ یہ نظر آ جاتی تھی. ایسے زور سے کہہ کر مارتے تھے. کم کیا آپ نے زندگی میں ایسے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی ڈاڑھیں نظر آ گئیں. آپ ایسے صحابہ کے ساتھ ہنسیں، ہنسی مذاق کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، لیکن آپ سچ بولتے تھے، اس میں جھوٹ نہیں آنے دیتے تھے. حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائے کہ سفر میں تھے، صحابہ کو آگے بھیج دیا کہ چلو تم جاؤ. حضرت عائشہ سے کہا او دوڑ لگائے. دوڑ لگایا تو حضرت عائشہ جیت گئے. تو جب جیت گئے تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. پھر کسی اور موقع پہ حضرت عائشہ سے حضور نے کہا اب دوڑ لگائے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما ثقلت، جب میرا بدن تھوڑا بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا، پھر دوڑ لگائی تو حضور آگے نکل گیا. حضور نے فرمایا عائشہ سے ہادی بھی تل کا ادلا بدلا ہو گیا نا، یہ اس کے بدلے میں ہو گیا، تو جیتی تھی. یہ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ علیہ السلام حضرت عائشہ نہاتی تھیں تو آپ فرماتے تھے دعیلی دعیلی، اور میرے لیے بھی پانی چھوڑنا، میرے لیے بھی پانی چھوڑنا، سارا لگا نہ جانا. حالانکہ اس نے ویسے بھی چھوڑنا تھا، یہ مذاق ہی تھا. تو آپ کی طبیعت میں مذاق، مزاج میں ہنسی مذاق یہ تھا. اور آپ گئے مدینہ منورہ میں، ایک بچہ تھا تو آپ اس کے گھر کبھی کبھی جائے، ان کے گھر کبھی جایا کرتے تھے. تو ایک دن ان کے گھر گئے تو اس کے چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا. تو آپ گئے تو ان کو بتایا آپ کو گھر والوں نے کہ وہ مر گیا پرندہ جس سے یہ بچہ کھیلا کرتا تھا. آپ نے اسے مذاق کی بچے سے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر کے باپ، حالانکہ وہ بھی بچہ ہے، کہا عمیر کے باپ وہ تیرے نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر پرندہ ہے. آپ نے وزن بٹھا دیا کلام کا، اے عمیر کے باپ نغیر کا کیا ہوا؟ آپ نے عمیر کے باپ کہہ کر اسے گپ شپ ہی کی ہے. جیسے چھوٹے بچے کہنا بابا سناؤ کیا ہوا، تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے سے گپ شپ ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں ہنسی مذاق تھی، خوش طبعی تھی، لیکن آپ اس میں سچ بولتے تھے. تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ کرنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. اور یہ عام طور پر ان لوگوں کو پیش آتا ہے جن لوگوں کے مزاج میں کوئی زیادہ سنجیدگی ہوتی ہے، یا وہ دینی شخصیت کے طور پر معروف اور مشہور ہوتے ہیں. تو شیطان ان کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے کہ تو بالکل سنجیدہ رہنا، کہیں نہ ہنسنا، کوئی بات نہ کرنا، تیرے تقوی میں فرق پڑے گا. یہ تصنع ہے، تکلف ہے، اس میں اللہ کا پہلو نہیں ہے، اس میں اپنی بزرگی کی چادر اپنے اوپر اوڑھے رکھنا ہے. حضرت تھانوی کی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. انہوں نے فرمایا جب ہنسی کا وقت ہوتا ہے ہنستا ہوں،
جب رنجش کا وقت ہوتا ہے رنجش بھی کرتا ہوں، سردنش کا وقت ہوتا ہے سردنش بھی کرتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ کر نفلیں پڑھنے کو دل کر رہا ہو پہ بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں، بھلا دو لوگ دیکھ رہے ہوں، بغیر امامے کے بھی آ کے نماز پڑھا دیتا ہوں، بغیر امامے کے پڑھ بھی لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں فرمایا کون کرے مخلوق پرستی، مسلمان کا ہر کام ہر بول اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات ہے، مخلوق پرستی کون کرے، کس کس کو راضی کرتے پھریں گے، ہر کوئی اپنا رہے۔ دل لوگوں کی اس بارے میں تاثر سے خالی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہے گا، پتہ نہیں یہ کیا کہے گا۔ میرے عزیزو کوئی کسی کو راضی نہیں کر سکتا، یہ تو ورقہ ہی پھاڑ کے رکھ دیں کہ سارے لوگ مجھ سے راضی رہیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ سے راضی ہوں۔ ہماری عمر 40 کراس ہو گئی ہے، میں تو زندگی میں ایسے تجربے بھی دیکھ چکا ہوں کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کے ہم سے کوئی زیادہ دعا سلام نہیں تھی، وہ بڑے ہم سے محبت کرنے والے بن گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو بالکل عقیدت کی حد تک محبت رکھتے تھے، بالکل دور ہو گئے، ان کو اشکالات ہو گئے، اعتراضات ہو گئے، اور ان کے دلوں سے محبت نکل گئی۔ یہ تو خود میں نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو دیکھا۔ اس لیے مرسب اللہ نے اپنے فضل سے دل کو اس سے خالی کر دیا ہے کہ اب ہم یہ سوچتے رہیں کہ یار یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یار اس کو کس طریقے سے راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کا کچھ پتہ نہیں، ان کی محبتیں نفرت میں بھی بدل سکتی ہیں، ان کی نفرتیں محبت میں بھی بدل سکتی ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے مولا کو راضی کرنا، اس کی رضا والے اعمال کرتے رہنا۔ باقی دنیا تو بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی محبت کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ جو محبت کر رہا ہے اس کی محبت کی قدردانی کرنی چاہیے، شریعت کی تعلیم ہے۔ جو نفرت کر رہا ہے اسے نفرت نہیں آگے لے لینی چاہیے، موڑ ٹسل نہیں لے لینی چاہیے۔ اچھا میاں اللہ تیرا بھلا کرے، ہمیں تجھ سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن کام اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ اس لیے بے تکلف زندگی گزارنی چاہیے، سادی زندگی گزارنی چاہیے، اپنی آسانی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ جیسے انسان بے تکلف ہو کر رہتا ہے بس ویسا رہے، لوگوں کا خیال نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ ایک واٹس ایپ پہ آیا ہوا تھا، قبر بنی ہوئی تھی، قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا ساری زندگی رہا یہ ایک روگ، کیا کہیں گے لوگ۔ ویسے ہی ہوا، ساری زندگی رہا ایک ہی روگ، کیا کہیں گے لوگ۔ تو ایک جب میں نے پڑھا وہ لکھا ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ مرنے کے بعد اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کہانی ختم۔ اور سر لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ ہے نا سکون قلب تم سے ہے، سکون جاں بھی تم ہو، تعجب ہے کہ سینے میں جہاں دل تھا وہاں تم ہو، سمائی ہے تیری ہستی میری ہستی میں کچھ ایسے، لگتا ہے کچھ ایسے اب جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ اصل یہ ہے کہ بس انسان کے اندر اللہ سما جائے اور کچھ نہ ہو، بس یہ ہے۔ یہ دنیا بے اعتباروں کی، جو میں شعر سنانا چاہتا تھا، یہ دنیا بے اعتباروں کی مجھے اس سے نہیں مطلب، پہلے بھی میرے تم تھے اب بھی میرے تم ہو۔ اچھا یہ بھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یار فلاں آدمی سے میرا تعلق رہے، کل میرے اوپر مالی مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانی آ سکتی ہیں، یہ آدمی میرا ساتھ دے دے گا، یہ کبھی نہ سوچنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اللہ اسی انسان کے آگے انسان کو جھکوا دیتا ہے۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار میرا اس سے تعلق بنا رہے، میرا اس کے ساتھ آنا جانا ہو، کل مجھے کوئی پریشانی ہوگی تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا تو میری مالی مدد کر دے گا، تو یہ میرا ایک سہارا ہے، میں مشکل وقت میں اس کو بتا دوں گا، اس سے مانگ لوں گا۔ میرے دل کی سوئی اس پہ اٹک گئی ہے، اللہ سے ہٹ گئی ہے، تو اللہ کیا کرے گا، جیسا انسان کا گمان ہوتا ہے اللہ ویسے کرتا ہے۔ اللہ مشکل ڈلوا کر مجھے اس کے در پہ جھکوائے گا، میں ایک دن اس کے پاس چل کر آؤں گا کہ یار میری پریشانی ہے مدد کر دو، ذلت بھی اٹھاؤں گا، اس کے در پہ بھی چل کے آؤں گا۔ اگر دل ہی اس سے خالی ہو جاتا اور دل کہتا یار ہمارے پر اوکھا وقت آ بھی گیا، ہم اسے پکاریں گے، بس دوست ہے میرا، مالدار ہے، تعلق دار ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، محبت بھی کرتا ہے، اس کی محبت کا قدردان ہوں، لیکن میرے مسئلوں کا حل اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر ہمیں دکھ سکھ آ گیا تو ہم اسے نہیں پکاریں گے، ہم اللہ کو پکاریں گے، ہم اسی کے آگے آہیں بھریں گے۔ پھر انسان خوددار بھی رہتا ہے، کسی کے آگے ٹی سی بھی نہیں کرتا، جی بھی نہیں کرتا بے تکی، اور کسی کے آگے سہما بھی نہیں رہتا، وہ اللہ کے آگے جھکا رہتا ہے، خودداری بھی ملتی ہے، اللہ کسی کے آگے جھکاتا بھی نہیں ہے اس کو۔ تو لوگوں سے میرے عزیز بھائیو کبھی امید نہ رکھنا، کبھی امید نہ رکھنا۔ اور بعض دفعہ آدمی امید رکھ لیتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اوفو یار آج بڑا مجبور ہوں، ویسے اگر آپ کسی اور وقت آتے تو میں حاضر تھا آپ کے لیے۔ یہ تو حال ہے دنیا کا۔ اگر اللہ سے امیدیں باندھتے تو اللہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ آج ذرا مجبور ہوں، پہلے آ جاتے تو کر دیتا۔ لوگ تو ایسے کہہ دیتے ہیں، بس ذرا پہلے اب کہہ دیتے نا، پچھلے ہفتے کہہ دیتے، یا 2 مہینے بعد کہنا میں پھر کر دوں گا، ابھی نہیں ہے یار۔ یہ لوگوں کا حال ہے، ایسے لوگوں سے کیا امیدیں رکھنی۔
اس لیے کسی سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ سے امیدیں ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔